وعلیکم السلام. کیسے ہیں اجاز بھائی آپ؟ جی بالکل ٹھیک. آپ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ آپ جو ہے اپنے اہل علاقہ کے لیے بہت ہی اچھی سوچ رکھتے ہیں اور اتنی چھوٹی ایج میں آپ نے ورکنگ سٹارٹ کی اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے فلاحی کام سٹارٹ کیے. یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کی جو ٹیم ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خصوصی ٹائم دیا اور والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کو آپ نے مزید وسعت دینے کے لیے ہمیں ٹائم دیا. اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں تو ہر روز ایک تلاش میں رہتی ہوں کہ مجھے ایسی شخصیت کو ڈھونڈنا ہوتا ہے جو کہ اپنے ملک و قوم کے لیے اور خود بذات خود وہ ایک مقام پہ کس طرح سے پہنچتے ہیں, کن ہرڈلز کے ساتھ, اور اب ان کا ایک نام ہوتا ہے, لوگ انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. میں ہر روز اسی تلاش میں ہوتی ہوں. تو ہم نے یہاں پہ سروے کیا تو پتا چلا کہ یہاں پہ بھی اپنے علاقے کے لیے جو ہے وہ فلاحی کام کر رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے آپ کو سرچ آؤٹ کر لیا. دین اب آپ سے ہم جانیں گے کہ آپ نے 2017 میں اس کو کریٹ کیا, 2017 سے یہ ویلفیئر لے کے چل رہے ہیں, اور کیا منشور ہیں اس کے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا. جی جی. تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چونکہ ہم مکمل طور پہ منتخب نمائندگان سے اور کینٹونمنٹ بورڈ سے مکمل طور پہ مایوس ہیں, اور اسی مایوسی کی بنا پہ والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی مارد وجود میں آئی کہ ہم سب درد دل رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. اسی طرح یہ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو جوڑیں, محبت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کریں, اور غیر سیاسی بنیادوں پہ, سیاست نے تو نفرت کو جنم دیا ہے اور لوگوں کو توڑا ہے, تقسیم کیا ہے. تو والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کا مقصد ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہر عام و خاص کو ایک مٹھی کریں اور اس پلیٹ فارم سے حقیقی معنوں میں جو اہل علاقہ کا دکھ اور درد ہے اس کو بانٹیں اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ایک مضبوط کوشش. اچھا, اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو تو بجٹ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہوگا, تو بجٹ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ نے یہ پرسنلی ہی اس کو فائنانسنگ کر رہے ہیں یا آپ کی پوری ٹیم اس پہ ورک آؤٹ کر رہی ہے, کس طرح سے؟ جب کسی بھی کام کا آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو اس میں obviously آپ کو خود سے ہی سارا کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے, لیکن جیسے جیسے آپ کے ساتھ دوست لوگ شامل ہوتے ہیں اور وہ آپ کے نظریے کو سمجھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کو بھی ہمارے ساتھ جو چلنے والے ممبرز ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اب تک اتنے سالوں کے سنیریو میں آپ کی کتنی ممبر سازی ہوئی, مطلب کتنے لوگوں نے اس کو جوائن کیا, اور آپ کی ٹیم ممبرز میں کتنے لوگ ہیں اس میں؟ اس وقت ہمارے جو کارڈ ہولڈر ممبرز ہیں وہ 344 ممبرز ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ڈیولپمنٹ کے اسپیشلی جو یہ رینی ڈے کے بعد جو ہے واٹر کا جو گزر ہے وہ مطلب کافی دن تک اسی طرح رہتا ہوگا. سیکنڈ میں آپ سے ایک اور سوال, پرسنل سا سوال کرنا چاہوں گی آپ کی لائف کے حوالے سے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ لاہور واٹن کے ایریا سے ہی ہے, اور آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ جی میں نے گریجویشن کیا ہے اور ہم 56 سال سے والٹن میں ہی رہ رہے ہیں. اور آپ کی پیدائش بھی اسی علاقے سے؟ جی بالکل صحیح, لاہور واٹن کے ایریا سے. صحیح. تو آپ کے والد صاحب کا جو ہے وہ کیا اسٹیٹس تھا, کیا کرتے ہیں, اور حیات ہیں بھی؟ جی بالکل ماشاءاللہ سے حیات ہیں, اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ اصل میں ہم ایک گوالا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح, بیسکس میں سے آپ یعنی کہ ایک صحیح. جی ہم گوالا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور 56 سال سے والٹن میں رہ رہے ہیں, اور جو جب یہ علاقہ بنا نہیں تھا ڈی ایچ اے تو اب بن رہا ہے, یہ سارا ہمارے جو فادر ہیں ان کے سامنے ہی بنا ہے, اور بہت سارے جو لوگ ہیں والٹن کے وہ ہمیں فادر کو اور ہمیں اچھے طریقے سے جان پہچان ہے الحمدللہ. صحیح, مطلب کہ ان کا بھی سوشلزم ہے, اور دوسرا آپ لوگوں کی میرے خیال سے المدینہ ملک کے نام سے بھی ایک مطلب وہ چل رہی ہے سلسلہ بزنس کے حوالے سے بیسیکلی.
تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کوئی بھی جو حب وطنی رکھ کے آگے بڑھتا ہے، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ بہت بڑا کارنامہ، یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی. آپ کی ٹیم کے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں، میں چاہوں گی ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے ہم تعارف کرواتے چلیں. السلام علیکم سر. جی ہمارے ساتھ آپ ہی کی ٹیم کے ایک اور شخصیت بھی موجود ہیں، ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ سر آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس ویلفیئر سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور آپ پہ کیسے یہ خیال آیا آپ کو کہ آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے یہ ورکنگ کرنی چاہیے؟ جی سب سے پہلے آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہماری آواز بنے. تو دیکھیں، میں ایک علامہ اقبال کا شعر مجھے بچپن سے پسند ہے، اسی سے میں بات کا آغاز کروں گا. جی جی. کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ کہ کرو. تو انسان تو بیسیکلی دنیا میں آئے اس مقصد کے لیے ہے کہ معاشرے کی بہبود ہے، اس کے لیے معاشرے کے لیے وہ کام کرے. ہم لوگ اپنے آپ کو کسی اور سائڈ پہ لے کے نکل گئے ہیں. جی جی. ہر بندہ اس وقت جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے لیے سپورٹ کرتا ہے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو ہم نے دوستوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کی آواز بنیں جن کو ضرورت ہے ہماری، جو کچھ غریب لوگ ہیں. کیونکہ ہم جس آبادی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ پور لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں. کیونکہ ہم جس آبادی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ پور لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں، ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. صحیح. تو بہت ہی زبردست سوچ رکھی آپ نے، اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، مطلب کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس کا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کے کام آ سکے، اللہ پاک بہت کم لوگوں کو یہ چیز نوازتا ہے. اور آپ تو خلق کی خدمت کر رہے ہیں ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے. اور آپ کے ساتھ ایک اور بھی شخصیت موجود ہے، میں ان کا بھی تعارف کرواتی چلوں. وہ بھی والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں، جو کہ جن کا نام میں آپ کو بتاتی ہوں، عمران رشید صاحب. جی عمران رشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہماری آواز بنے اور ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں. جی بالکل. جی اس میں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ویلفیئر سوسائٹی، والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی. جی ایگزیکٹلی. تو ویلفیئر تو بہت، ویلفیئر کے زمرے میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ میں نے جوائن کیوں کیا. تو دیکھیں انسان تو دور کی بات ہے، جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے گھر سے، اپنے ایریے سے، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے. یہ ایک فطرتی عمل ہے، فطرتی تقاضا ہے. بالکل. تو بینگ اے ہیومن ہمیں بھی الحمدللہ اپنے گھر سے محبت ہے، اپنے ایریے سے محبت ہے، اپنے شہر سے محبت ہے، اپنے ملک سے محبت ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کر لیں، اپنے فطرتی عمل ہے، فطرتی تقاضا ہے. بالکل. تو بینگ اے ہیومن ہمیں بھی الحمدللہ اپنے گھر سے محبت ہے، اپنے ایریے سے محبت ہے، اپنے شہر سے محبت ہے، اپنے ملک سے محبت ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کر لیں اپنے ایریے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے. تو اسی نظریے کے ساتھ ہم نے جوائن کیا ہے. ملک اعجاز صاحب جو ہے وہ اپنے ایریے کی ویلفیئر کے لیے بہت ماشاءاللہ درد دل رکھتے ہیں. ہم ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اور ویلفیئر میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ملک اعجاز صاحب کا فوکس جو ہے وہ علاقے کی صفائی ستھرائی اور ڈسپلن ہے. تو لیکن کیونکہ ویلفیئر بہت وسیع ایک موضوع ہے، اس میں انشاءاللہ ہمارے پیش نظر آنے والے دنوں میں بہت سارے کام ہیں. اور اس میں جیسے میں خود یہ سمجھتا ہوں، جیسے ہمارے والٹن کے ایریے کے اگر کچھ بچے ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم یقیناً ایک والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کا ایک بجٹ، ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جس سے ایسے بچے بچیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے حالات ان کو اجازت نہیں دیتے، انشاءاللہ ان کو سپورٹ کیا جائے گا. یا اسی طرح سے ویلفیئر کے بہت سارے کام ہیں، جیسے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بجائے کے ہاتھ ایسے کرنے کے محنت کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ اس کو سپورٹ کریں گے تاکہ وہ مطلب ایک باعزت روزگار کی طرف آئے اور جو ہے وہ ایک باعزت زندگی گزار سکے. تو ہمارے پیش نظر بہت سارے مقاصد ہیں. انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی.
صحیح، بہت شکریہ جی آپ کا رشید صاحب. آپ نے اپنا منشور بتایا کہ آپ نے اس جو ہے ویلفیئر سوسائٹی کو کیوں جوائن کیا. بہت اچھا لگا آپ کی اس چیز کو سن کے، آپ کی جو ہے منشور کو سن کے، مقاصد کو سن کے. جی ناظرین، ہم نے کمنٹ سنے بہت ہی زبردست قسم کے. ہمارے ساتھ موجود تھے مظہر اقبال صاحب جو کہ سوسائٹی کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ ہیں اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ عمران رشید بٹ صاحب تھے جنہوں نے اپنے منشور کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. اور اب واپس ہم اجاز ملک صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان سے جانیں گے کچھ اور بھی کہ آپ نے یہ تو بتا دیا، لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ 8 سالوں میں آپ کے علاقے کی حالت کیا تھی اور آپ نے اس پہ کیا ورکنگ کی ہے. اب تک ڈیولپمنٹ میں آپ نے کیا کارکردگی رہی آپ کی؟ ہم نے والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی نے پہلے دن سے کوشش تو یہی کی. جب ہم ابھی اس کا سٹارٹ تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم آئیں گے اور بہت جلدی سارا کام ہو جائے گا، لیکن جب ہم میدان میں آئے ہیں تو یہ ریئلائز ہوا کہ یہاں پرفارم کرنا آسان نہیں ہے. جب آپ اداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ دلاسے دے دیے جاتے ہیں، آپ کو تسلیاں دے دی جاتی ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو جائے گا. ہاں، آپ گھر سے تو یہی سمجھ کے جاتے ہیں کہ آگے جا کے ہر چیز میں آسانی ہوگی. ہم لوگ ایک مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ویسی ہی ہوگی، حالانکہ اس کے رد عمل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ظاہری سی بات ہے، آپ ایک چیز کو آگے لے کے چلنا چاہتے تھے، کچھ کام کرنا چاہتے تھے. اس میں آپ کو میں نے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہرڈلز بھی بہت آئی ہوں گی، اور کس ادارے کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا اور کن کن چیزوں کے لیے آپ نے ایفرٹس کیے ہیں؟ زیادہ تر تو ہمیں کینٹونمنٹ بورڈ سے ہی واسطہ پڑتا رہتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ممبرز ہیں، علاقے کے جو لوگ ہیں، ان کو پولیس کے حوالے سے کچھ معاونت چاہیے، لیسکو کے حوالے سے یا سوئی نیترن گیس کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ممبرز ہیں، علاقے کے جو لوگ ہیں، ان کو پولیس کے حوالے سے کچھ معاونت چاہیے یا لیسکو کے حوالے سے یا سوئی نیترن گیس کے حوالے سے، اس طرح کے معاملات ہیں. تو جب ہم نے ہر کوشش کی، ہمارا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ والٹن کی جو گلیاں ہیں وہ صاف ستھری نظر آئیں اور گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پھول اور پودے کھلتے ہوئے نظر آئیں، یعنی کہ خوشگوار ایک صاف ستھرا جو ہے انوائرمنٹ ہونا چاہیے. اور میں نے سنا ہے کہ آپ کا اس میں بھی ورکنگ جاری ہے کہ آپ کے پارکس بنے چاہیے، آپ کے ان ایریاز میں پارکس نہیں ہیں اور ٹریز وغیرہ کا کوئی آغاز، اس کے بارے میں مجھے سننے میں آیا تھا. اس سے پہلے ہم نے اسٹریٹ نمبر 2 میں تو ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں ہم نے کوئی 50 پودے جو ہیں وہ وہاں لگانے تھے، اور ہم نے ساری جو مزدور وغیرہ ہیں جنہوں نے وہاں پہ ہول بنانے تھے ہم نے ان سے بات بھی کر لی، پودے بھی ہم نے خرید لیے. لیکن جب وہاں ہم نے لگانے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہاں پہ ہم اپنے جو انہوں نے تھڑے بنائے ہوئے تھے، ہم چاہتے تھے وہاں پلانٹنگ کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. اصل میں آپ جب ایک ایم لے کے نکلتے ہیں تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے ایک سٹرگل ہے، بالکل، اور اسی سٹرگل کو ہم ابھی لے کے چلے ہیں. لوگوں کی مائنڈ میکنگ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. تو الحمدللہ اس وقت والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ چکے ہیں. تو امید ہے کہ ہم جلد جو پلان رکھتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انشاءاللہ ہم میدان میں نظر آئیں گے. تو باقی جو ایسے کاموں میں خدا کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے. اچھا، آپ کو یہ ورکنگ جو آپ نے اسٹارٹ کی اور ابھی کنٹینیوسلی اس میں جو ہے مشغول ہے، تو کبھی کوئی تھریٹس ہوئے ہیں کسی کی جانب سے آپ کو کہ بھی آپ یہ نہیں کریں یا یہ نہیں کریں، آپ کو ہم کرنے نہیں دیں گے، کوئی اس طرح کی ہرڈلز آتی ہیں لائف میں؟ جب ہم نے پریکٹیکل ورک کا آغاز کیا، جو لوکل گاربیج کلیکشن والے ہیں انہوں نے والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کو ڈس ایگری کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ گلیوں میں روزانہ کی بنیاد پہ جھاڑو لگے. اور آپ نے اس کے لیے کیا امپلیمنٹس کیے ہیں؟ ابھی تک تو ہمارے علاقے میں کونسلر صاحبان ہیں وہ بڑے ایکٹیو بھی ہیں، لیکن ہمارے اہلیان علاقہ کا آپ ڈیفینس موڈ سے لے کر خیبان اقبال تک، میں وارڈ 8 اور وارڈ 9 کی بات کروں گا، یہاں پر ابھی تک لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. یعنی کہ پینے کا صاف پانی تو ایک دور کی بات ہے، ویسے ہی پانی نہیں آتا اور لوگ مجبوراً جو ہے وہ بور کروا رہے ہیں. اور
ظاہر سی بات ہے رہنے کے لیے یہ سہولیات جب میسر نہ ہو تو پھر بہت ساری پرابلمس تو آتی ہیں. ضرورت زندگی اور روزمرہ کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان چیزوں سے. ملک اجاز صاحب آپ کی باتوں کو آپ کے منشور کو لے کے بہت اچھا لگا اور ہم نے آپ کو ڈھونڈ نکالا اور آپ سے بہت ساری کوشچننگ کی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کی ٹیم کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. بس اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی اور ہم لوگ سروے ضرور کرواتے رہیں گے آپ کے ایریا کا بھی اور آپ سے جڑے لوگوں کا بھی. لاسٹ میں آپ سے ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ پاکستان کے حوالے سے آپ اپنی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور آپ جنہیں پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے تھرو وہ آپ ان کو پیغام دیجیے. پلیز ملک صاحب آپ سے میں گزارش کروں گی کہ پہلے آپ. تھینک یو سو مچ. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا یہ حل نہیں کرنے والے, کیونکہ جس طرح گراس روٹ لیول پہ کام ہونا چاہیے اس طرح کی پلاننگ ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کے پاس نہیں ہے. جی جی والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کے پاس جو پلاننگ ہے, اگر اہلیان علاقہ والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ہمیں کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے, ہم صرف ہم اہلیان علاقہ سے سپورٹ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری آواز پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو انشاءاللہ تعالی والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی ایک ایسا علاقہ بنائے گی جو آپ کو ڈی ایچ اے کی طرح تو نہیں لیکن اس کی جھلک ضرور اس میں نظر آئے گی انشاءاللہ. اور کوئی بھی اپنی مرضی سے گلی نہیں توڑ سکے گا. مکمل ایک ڈسپلن ہوگا جو ایک گرینڈ پلان والٹن کینٹ ویلفیئر سوسائٹی کے پاس ہے. ہم انشاءاللہ آنے والے ایک گرینڈ ایونٹ میں وہ جو پلان ہے وہ آپ سب سے شیئر کریں. بہت شکریہ آپ کا.